بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، سورہ الانفطار، اور جو ہے لاسٹ کلاس میں جو ہے ہم لوگ آیت 1 to 5 پڑھے تھے۔ 1 to 5 اگین اللہ سبحانہ وتعالیٰ واز ٹاکنگ اباؤٹ قیامت۔ قیامت کس طرح قائم ہوگا، تو قیامت قائم ہونے سے کیا ہوگا، اوکے، جیسے کہ سورج کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہے، آج کا از انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگ، انٹائرلی اے ڈفرینٹ تھنگ۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگین آئی ہیو ٹو سے، یہ مکی سورہ ہے، یہاں پہ جو ہے کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ آخرت کے بارے میں کس طرح انسان کو بنائے، ہر وہ چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈسکرائب کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، یہ جو ہے سورہ انفطار جو ہے اگر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا، 1 to 5 جو ہے قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے بارے میں ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ آیت 6 to 12 جو ہے یہاں پہ ایڈریسنگ ٹو ڈس بلیورز مطلب کفار مکہ کو کس طرح مطلب ایڈریس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگین یہاں پہ جو ہے اپنے تخلیق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جس طرح پہلے واٹ آئی ٹولڈ یو 3 تھنگس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے موسٹلی، لائک اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تخلیق کے بارے میں بولتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد جو ہے لیکن وہ شکر گزاری نہیں ہے تمہاری، اور آخرت میں کیا ہوگا، پنشمنٹ کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہی پیٹرن اسی طرح رہتا ہے۔ سو ہیئر آیت نمبر 6 to 12 اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اپنے تخلیق کے بارے میں بیان کر کے اگین انسان کو ہلاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس چیز کا غور و فکر نہیں ہے، کیا اس چیز کے لیے تم شکر گزار نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ سو انشاءاللہ ویل گو ہے۔ آیت نمبر 6 دیکھیں، یا ایوہ الانسان، اے انسان۔ اب یہاں پہ جو ہے انسان ورڈ یوز ہوا ہے، پیپل سیز کے اسکالرز تھوڑے کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، بیکاز اگین اگر آپ دیکھیں گے کفار مکہ کے وہ ٹائم میں ولید بن مغیرہ واز اگین پرائم پرسن اگین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اٹ از ایڈریسنگ ٹو ہیم بول کے کہا جاتا ہے، بٹ ایکچولی ٹو ہے یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ انسان یہاں پہ کہاں یوز ہو رہا ہے، انسان مطلب عام انسان ہم سب کے لیے بھی ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم انسان پوری وہ انسانیت جتنے بھی لوگ کفار مکہ میں تھے، مکے میں جتنے بھی لوگ ہیں، مومن ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈریس کرتے۔ یہاں پہ ایمان والوں کا نہیں، انسان سے کہتے ہیں، سو دیٹ مینس عام انسان، یہاں پہ چاہے وہ ہندو ہو، کرسچین ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک انسان کے لیے۔ یا ایوہ الانسان، اے انسان، ماں کس چیز کے، غرک دھوکے میں ڈالا تجھے، دھوکے میں غرق کا مطلب کیا ہے، غرور، کون سی چیز تمہیں غرور دیتی ہے، کون سی چیز تمہیں فریب دیتی ہے، کون سی چیز سے تم غافل رہتے ہو، اپنے آپ کو ہے نا دوسری چیزوں میں مشغول رکھ دیتے ہو، اپنے آپ کو دھوکے میں، کون سی چیز تمہیں دھوکے میں ڈالتی ہے، بی رب کا، تیرے رب کے بارے میں، الکریم جو بہت عزت والا ہے۔ اب یہاں پہ there is another question that is being asked۔ پہلے جو لاسٹ سورے میں اگر دیکھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ where are you heading، تم کس طرف جا رہے ہو، جب اللہ تعالیٰ ہر چیز بیان کر کے کہتے ہیں کہ تمہارا ڈائریکشن کہاں پہ ہے، تم کس طرف جا رہے ہو، تمہارا جو جانے کا جگہ ہے دیٹ از قیامت، آخرت کی طرف جا رہے ہو۔ جیسے کہ ہمارا ہر سانس جو ہے نا، وی آر ہیڈنگ ٹورڈس آخرت، ہر سانس جب ہم لوگ لے رہے ہیں، بیکاز ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے، آپ سب کو تو پتا ہے کہ رحم میں لکھ دیا گیا ہے کہ انسان کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کتنا خرچ کرے گا، کہاں سے خرچ کرے گا، کتنا کمائے گا، کھائے گا کتنا، کتنے سال جیے گا، زندگی کتنی ہے اس کی سانسیں کتنے ہوں گی، ایوری تھنگ از بین ریٹن۔ تو ہمارا ہر سانس جو ہے، ہم جو ہے آخرت کے قریب جا رہے ہیں،
ہر سانس جو ہے آخرت کے قریب جا رہے. دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ. اے انسان تم جو ہے تمہارا ہر سانس تمہارا موجودگی جو ہے یو آر ہیڈنگ ٹورڈس آخرت. آخرت کی طرف تم جا رہے ہو. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس سورہ میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اگین کوشچن کرتا ہے انسان کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کوشچن جب کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ غور و فکر کرو اس چیز کے بارے میں, سوچو, کم بیک, سوچو اس کے بارے میں. وائی کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انسان کو کہتے ہیں کہ اے انسان کون سی چیز تمہیں دھوکے میں ڈال کے, تیرے رب کے بارے میں کون سی چیز جو دھوکے میں ڈال کے ہے, جو بڑا عزت والا ہے, اللہ کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو, کون سی چیز ہے اللہ کے بارے میں جو تم سمجھتے ہو کہ تم غافل ہو. انشاءاللہ تمہیں آنسر جو ہے نا گرلس آپ کو انشاءاللہ the next آیتوں میں آئے گا کہ کون سی وہ چیز ہے. انسان آپ اور میں بھی وہی سوچتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عزت والا ہے, بہت زیادہ رحم والا ہے, اس کے بارے میں آپ اور میں ایک چیز خاص کر سوچتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہاں ٹھیک ہے ریلیکس رہیں گے, کچھ بھی نہیں, میں تو غافل ہوں. مطلب ہم لوگ غور نہیں کرتے, دھوکے میں رہتے ہیں. کیا ہے وہ چیز انشاءاللہ دن فیو نیکسٹ سلائیڈز میں ول بی ڈوئنگ. اب فی الحال جو ہے انسان غافل کیوں ہوتا ہے, انسان کو کون سی وہ چیز جو ہے انسان کو غافل کر دیتا ہے, کون سی چیز میں انسان دھوکے میں رہتا ہے. اب یہاں پہ جو the word اور روکا کہا جاتا ہے, it is a دھوکا. انسان ایک گناہ, دیکھے دھوکا ان دا سینس انسان غافل میں اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے. ایکچولی ٹو سے انسان جب ہے ایک گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے بعد اس میں وہ اس گناہ کرنے کے بعد اس کو ہے نا ریئلائز نہیں کرتا ہے. ہی ول ناٹ فیل ashamed, ریئلائز نہیں کرتا ہے, جانتا نہیں, ریئلائز نہیں کرتا, ashamed فیل میں نہیں کرتا, شرمندہ محسوس نہیں کرتا. اس کے بعد کیا کرتا ہے, وہ گناہ کو پھر سے کرنے شروع کر دیتا ہے. تو گناہ کرنے کے بعد پھر اگین گناہ کرتا ہے. کیونکہ نا ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں معلوم, اس کو معلوم ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب ایک انسان کچھ گناہ کر کے پھر ایک گناہ کرتا ہے, کیوں کہ مجھے تو کوئی سزا نہیں دینے والا ہے, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ایگزامپل بولوں گی, اگر آج کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں گے, جب ہم لوگ ریلز دیکھتے ہیں, اوکے, موویز دیکھتے ہیں یا ریلز دیکھتے ہیں یا کچھ ہے, تو شیطان کا وسوسہ کیا رہتا ہے کہ شیطان کرتا ہے کہ تم یہ دیکھو, ایک ریل دیکھیں گے, اگرچہ ایک برا ریل دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی جو دوسرے ریلز آنے والے رہتے ہیں وہی پیٹرن کے رہتے ہیں, وہی گندگی کے رہیں گے. تو انسان جو ہے ایک غلطی کرتا ہے, پھر اگین دوسری غلطی کرتا ہے, لیکن اس کو معلوم ہے وہ غلط ہے, پھر بھی وہ کر دیتا ہے. کیا سوچتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے, یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے نا دیکھنے والے, کون دیکھتا ہے, مجھے کون پوچھے گا, مرے بعد نا اللہ جا پوچھے گا ہے تو مرے بعد پوچھے گا. سو ہی از ناٹ بارڈرڈ اباؤٹ آل دیس تھنگس. اس کا صرف اتنا ہی رہتا ہے کہ میں غلطی کیا ہوں تو مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, مجھے کچھ حساب کتاب کا نہیں ہے. تو یہ جو دھوکا ہے نا انسان کا, یہ دھوکے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب تم غلطی کرتے ہو, گناہیں کرتے ہو اور اطمینان سے رہتے ہو کہ مجھے کوئی دیکھا نہیں, اور کیونکہ گناہیں جو ہے راتوں میں زیادہ ہوتے ہیں, گناہیں چھپے ہوئے گناہیں ہوتے ہیں. اٹ از ایکچولی ایک دس آیت از اے ریمائنڈر آپ کے لیے اور میرے لیے کہ آپ کے جو اکیلے میں جب آپ رہتے ہیں, جو آپ اکیلے سوچتے ہیں, سوچ نہ ہو آپ کے اکیلے میں جو برائیاں آپ کرتے ہیں, تو وہ برائیاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے. اس غافل میں مت رہو. کون سی چیز تم غفلت میں رہتے ہو کہ برائیوں پہ برائیاں کرتے جا رہے ہیں اور ندامت نہیں ہے, شرمندگی نہیں ہے, لیکن یو آر ناٹ فیلنگ ایون سوری. کیوں؟ وہ جو ڈر اللہ کا ہے, اللہ کا نہ ڈر نہ محبت ہے, نڈر کیوں ہوتے جا رہے ہو, کیوں تم غافل ہوتے جا رہے ہو, کون سی چیز تمہیں دھوکا دے رہی ہے, وائی یو آر ہیونگ دیٹ irresponsible behavior. گناہ پہ گناہ کرنا اور ایٹ دا سیم ٹائم شرمندگی محسوس نہ کرنا, لوگوں کو تکلیف دینا, ہرٹ کرنا, ہر چیز کرتے جا رہے ہو اور غافل میں ہو. پتا ہے پھر بھی ہے نا مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں, اللہ بھی نہیں پوچھے گا مجھے کوئی. تو آخرت کے بارے, جو انسان آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک, کون سا چیز تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے, بربک, تمہارے رب کے جو کریم ہے, بہت عزت والا ہے.
جو انسان میں اس کیفیت کا نہ ہونا کہ اللہ پوچھے گا، اگر انسان میں وہ جو ڈر رہتا ہے نا کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ مجھے پوچھے گا، میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اللہ از واچنگ می، مجھے جواب دینا ہے، آخرت میں مجھے پوچھا جائے گا، مجھے پکڑا جائے گا، وہ انسان میں اگر آ جائے گا دیٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ پرسن. جو انسان میں یہ کیفیت نہیں رہتی ہے کہ اللہ پوچھنے والا ہے، اللہ کا ڈر رہے، تو ایسا انسان جو ہے ایکچولی اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے. اوکے، یا ایھا الناسو، یا ایھا الناسو ما غرک، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، غرک بربک، بربک الکریم، بی یہاں پہ بارے میں، تمہارے رب کے بارے میں کون سی چیز تمہیں دھوکا دیتا ہے؟ تمہارے رب کریم کے بارے میں تم کیا خیال کرتے ہو؟ آپ کا اور میرا جو آنسر ہے نا، ہر ایک انسان کا آنسر یہی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے نا. یہ جملہ کتنی بار آپ سنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب لوگ ڈراتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور فرشتے لکھتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، دوزخ جہنم رہے گا. تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ غفور ہے، رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ تو مجھے معاف کر دے گا. یہ چیز میں انسان دھوکے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم مطلب کیا ہے؟ لگاتار نعمتیں دیتے جا رہا ہے. جو بھی گناہیں انسان کرتا ہے، جو بھی تکلیفیں کرتا ہے، اللہ کا نافرمانی کرتا ہے، ہر برے کام کرتا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے جا رہا ہے، دیتے جا رہا ہے. تو انسان کیا غافل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے اور مجھے دیتے جا رہا ہے، دیتے جا رہا ہے. تو وہ غفلت میں تم مت رہو. کون سی چیز تمہارے رب کی تمہیں غافل میں رکھتی ہے اے انسان؟ جو تم سوچتے ہو کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے ہر چیز کے بارے میں نگہبان ہے، محیمین ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز وہ دیکھتا ہے، عدل کرتا ہے، ہر چیز وہ عدل سے دیکھتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ ایٹ دا سیم ٹائم ایوری تھنگ از بین ریکارڈیڈ، ہر چیز کا پنشمنٹ دینے والا ہے. ریوارڈ اور پنشمنٹ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ دے گا. رائے برابر کا بھی اگر انسان اچھا کرے گا تو ڈیفینیٹلی ملے گا، رائے برابر کا بھی اگر گناہ کرے گا تو اس کے لیے اس کا سزا ڈیفینیٹلی ملے گا. کے بارے میں جو ہے چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہو، اللہ کا ڈر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس بنداس اپنی زندگی جی رہے ہو وداؤٹ اینی پٹنگ اپ کنڈیشنز. بولتے ہیں نا، روک از ویری امپورٹینٹ. دیکھیں جب انسان کو پیسہ آ جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ آئی کین بائی دا ہول ورلڈ. جو انسان کے پاس جوانی ہے، جو انسان کے پاس پیسہ ہے، ہی فیلس دیٹ ہی کین کانکر دا ہول ورلڈ. میں ہر چیز میں خرید سکتا ہوں، میں ہر چیز کر سکتا ہوں. وہ ایک پاورفل چیز آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ ہر جو میں دیتا ہوں چھیننے والا ہوں. کس چیز پر تمہیں غروری ہے؟ وہ جو دیا ہوں میں ہی تو ہوں، کیا شکر گزاری نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ایسپیکٹ میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، تمہارے رب کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو جو اتنا اکڑتے ہو، اتنا سوچتے ہو، اتنا، اور لیکن غافل ہو، دنیا سے میں ہی گم ہو گئے ہو، غافل ہو، آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہے. کون سی چیز تمہیں سمجھ رہے ہو؟ کون سی چیز تمہیں وہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ میں غفور اور رحیم ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں پکڑوں گا. میں رحمان ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں حساب کتاب نہیں کروں گا. ہر وہ چیز میں کروں گا. That is what Allah Ta'ala is trying to say over here. Okay? آیت نمبر 7 دیکھے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اپنے تخلیق کے بارے میں، سبحان اللہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اگین انسان کو لیتے ہیں. اس سے پہلے جو تھا نا انسان کو کیا کیا چیزیں، اس سے پہلے جتنا بھی تھا نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہا تھا، میں نے تمہیں بارش دیا ہے، میں نے نباتات دیا ہے، میں نے تمہیں پہاڑ دیا ہوں، میں آسمان، پہاڑ، ہر چیز دیا.
ہر چیز دیا ہوں. تو تخلیق کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں آسمان بنایا ہوں, پہاڑ بنایا ہوں, اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم سٹارز بنایا ہوں. اس کا ریزن کیا ہے؟ مون بنایا ہے, اس کا ریزن کیا ہے؟ تمہارے لیے چھت بنایا ہوں, آسمان ہو, چھت ہو, زمین ہو, زمین سے کیا اگتا ہے, اور فروٹس بنایا ہوں تمہارے لیے, جانوروں کے لیے بھی فروٹس بنایا ہوں, ان کے لیے ان کا جو غذا ہے تمہارا غذا, ان کا غذا. ہر چیز تخلیق کے بارے میں, ہز کریشنز, ہز اون کریشنز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے اس کے بعد جو ہے لاسٹ آیت میں کیا تھا؟ لاسٹ سورے میں اللہ تعالیٰ ٹاکس اباؤٹ دا موسٹ امپورٹنٹ دا موضوع آف دا کمپلیٹ قرآن شریف از انسان. انسان کے بارے میں بتاتے ہیں, اے انسان تمہیں کس چیز سے, تمہیں کیوں اتنا اکڑ ہے, کیوں تم اتنے, لیکن آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورے لاسٹ سورے میں, کہ واٹ ہی سیز دیٹ تم کس چیز کا تمہیں اکڑ ہے, کہ تم کیوں اس طرح لیکن نافرمانی کرتے ہو, تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے ہو, کیوں تم شکر گزاری نہیں کرتے ہو, کس چیز کا تمہیں گھمنڈ ہے, تمہیں کس چیز سے بنائے ہو پتا ہے؟ دین ہی سیز میں تمہیں اس طرح بنایا ہوں نطفے سے. یہ سو ہیئر اللہ تعالیٰ ٹاکس اباؤٹ ہز اون بیوٹیفل کریشنز آف ہیومن بینگ. انسان کو کس طرح خوبصورت وے میں بنایا ہے, اور کس طرح خوبصورت وے میں انسان کو آسانی سے نکالتا ہے, کس طرح انسان ماں کے پیٹ میں جو ہے اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا ڈیسٹینیشن, اس کا زندگی کے بارے میں کیا ہونے والا ہے, کیا کرے گا, کب مرے گا, کیا کھائے گا, ہر وہ چیز لکھ دیا گیا ہے, اور اس میں نہ کوئی ایڈ کر سکتا ہے نہ ڈیڈکٹ کر سکتا ہے. ایوری تھنگ از بین ریٹن. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسپیکٹ, ایک موضوع, ون ایسپیکٹ آف the birth of a human being, embryo, formation of a human being, اس کے بارے میں کہتے ہیں. اب ناؤ یہ جو آیت ہیں, نادر 2 آیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت میں پہلا پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں, رائٹ, پہلا پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب جو ہے ان آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد ہر وہ باریکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ میں کس طرح انسان کو بنایا ہوں. غور کیے ہیں کیا؟ Have you ever noticed these set of things? کیا کبھی تم سوچے بھی ہو کیا بے مثال لیول میں تمہیں بنایا ہوں؟ So اللہ تعالیٰ is talking about his own set of beautiful creation that is we. ہمارے بارے میں الذی, ابھی دیکھیے have that level of thought process in your mind girls. اور جب بھی میں کوئی بھی آیتوں لائک ایکسپلینیشن کرتی ہوں نا, آپ کا کام جو ہے you are going to realize, آپ اپنے ہاتھ جو بھی میں کہتی ہوں نا ریئلائز کرتے جائیں, اپنے تھاٹس, اپنے دماغ کو جو ہے وہ ایریاز میں لے کے جائیں جو ایریا از بین گوئنگ ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ انشاءاللہ. تب ہی ہم محسوس کر سکتے ہیں کیا زبردست یا رب تو نے مجھے بنایا ہے. اس رب کا شکر گزار بن جاتے ہیں, کیونکہ کبھی ہم اپنے آپ کو اس نظریے سے نہیں دیکھیں. سو اللہ تعالیٰ ٹاکس اباؤٹ ہز اون بیوٹیفل کریشن اینڈ دیٹ از انسان. الذی مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ از ٹاکنگ اباؤٹ ہمسیلف. وہ جس نے, الذی وہ جس نے, خلق پیدا کیا, جس نے, کون؟ اللہ تعالیٰ پیدا کیا. کس طرح پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا. پیدا کرنے کا ہمارے لیے کیا تھا؟ لاسٹ سورے میں وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ آل دیس تھنگس. اللہ تعالیٰ بات کی ہے کہ کس طرح میں تمہیں پیدا کیا ہوں. نطفہ, علقہ, مدغم کے بعد اس کے بعد کیا ہے؟ ہڈیاں, اوکے, اس کے بعد کیا ہے؟ گوشت, لحم. سو اٹس اے کمبینیشن آف آل دیس تھنگس. اس طرح میں تمہیں بنایا ہوں. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تمہیں صرف بنا کے یوں ہی نہیں چھوڑا ہوں, تمہیں بنا کر فسوا کا پھر اس نے درست کر دیا. سین, واو اور یا ہے, اوکے, تصفیہ ہے. اس نے تمہیں درست کر دیا ہے. فعدل کا, اس نے برابر کر دیا ہے. عدل کا مطلب عین دال لام عدل, عدل مطلب کیا ہے؟ بیلنسڈ کیا ہے, تمہیں پرفیکٹ اینڈ بیلنس بنایا ہے. اوکے, اب ناؤ ان 2 ورڈز کو ان ڈیٹیل انشاءاللہ جائیں گے, بیکاز دس ٹاکس اباؤٹ دا کمپلیٹ ڈیٹیل, جہاں پہ بھی ہم لوگ اس کو میننگ سمجھیں گے نا, تبھی ہمیں پتا چلے گا کہ اس رب نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں, کیا پرفیکٹ لیول میں ہمیں بنایا ہے.
وہ جس نے پیدا کیا ہے عدم سے وجود میں بنایا. عدم سے وجود ان دا سینس جو کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں سے کچھ نہ کچھ بنایا ہے. دیٹ مینس there was no creation in the world. اللہ تعالیٰ کوئی بھی کریشن نہیں بنایا ہے. پہلا بھی he was the inventor. وہ پہلے وہ ہی بنایا ہے. اب جیسا انسان میں he says نا I have discovered this, I invented this. انسان کوئی انوینٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ انسان کسی کو کوئی چیز دے کر کاپی کر سکتا ہے. ایک انسان جب کہتا نا میں یہ پینٹنگ بنایا ہوں, بیوٹیفل پینٹنگ, اٹ از مائی کریشن, اٹ از مائی کریشن, مائی انوینشن, دا ورڈ مائی از اٹ, وہ کہیں نہ کہیں سے دیکھ کر کاپی کیا ہے. وہ ہی کین ناٹ ڈو اٹ بائی ہمسیلف, رائٹ. اسی طرح جو ہے ایروپلین ہے, انسان جو ہے ایروپلین کیسا بنایا, he has seen the birds کا پیٹرن میں ہی ایروپلین, so he has seen the birds and he has done that one. He says that I am the inventor of all these things and everything. تو اسی طرح ہر ایک چیز جو بھی بنایا گیا ہے, کتابوں کا اگر آپ دیکھیں گے, سو اگر لیپ ٹاپ کا اگر دیکھیں گے, کتاب کا ہی شکل ہم شکل جیسا لیپ ٹاپ بنایا گیا ہے. It is made in design in such a way that it can be feeded. جو بھی آپ فیڈ کرتے ہیں, everything is being ریکارڈ ہوتا ہے. تو یہ پوری چیزیں جتنا بھی ہے آپ کو دیکھیں گے, سائنس اور ٹیکنالوجی جو بھی ہے, it goes back again to what? It goes back to the history of Islam. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں ہر چیز جو ہے انسان ایسا ہی چیز انسان کچھ نہیں بنا سکا جہاں پہ it was never there and he created that, he made that, سوائے اللہ کے. انسان جو پہلے نہیں تھا, اوکے, جنات تھے اور کون تھے, جنات تھے اور ایٹ دا سیم ٹائم ملائکہ تھے, انسان نہیں تھا. تو آدم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں تھے, آدم سے وجود, nothing was there, from nothing to he made this one. ابتدائی, he was the first, like Allah Ta'ala was the first one to create, the beautiful creations of human being. So that is what it is being said کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عدم سے جو ہے وجود میں لے کے آیا ہے, اس کو زندہ کیا ہے, پھر تجھے برابر کر دیا ہے, درست کر دیا. برابر مطلب ہموار کر دیا ہے. ہموار ان دا سینس برابر, اگر ان دا سینس اگر آپ دیکھیں گے, if you see your جسم, اگر آپ اپنا جسم کو دیکھیں گے, ہمارے جسم میں ہڈیاں ہیں, اوپر نیچے ہے ہڈیاں ہمارے, اوکے. اگر شولڈر کے بونز دیکھیں گے, ہینڈ کے بونز دیکھیں گے, شولڈرز کے, پیروں کے, بٹ پرفیکٹلی کتنا بیوٹیفل لیول میں اللہ تعالیٰ یہ بنایا ہے, اور اسکیلیٹن بنا کر, اور اسکیلیٹن میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ اینگل اوپر ہے یا نیچے ہے, دو شولڈرز کو برابر رکھا ہے, ایکول ہے دو شولڈرز جو ہے ہمارے ایکول ہے, لینتھ ایکول ہے. اسی طرح ہمارے ہاتھ جو ہے, ہمارے ہاتھ ایکول ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے آپ کی انگلیاں ہیں, آپ کی انگلیاں کو دونوں کی سائز ایکول ہے, برابر, دونوں میں عدل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ, برابر ہے. اسی طرح پیر دیکھیں گے, بوتھ آر سیم. اگرچہ دیکھیں ڈسیبلٹی از ون تھنگ, ونس ان وائٹ, مطلب تھوڑوں کو ہوتا ہے ڈسیبلٹی, بٹ میکسیمم لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, دو پیراں برابر ہے. اگر ایک پیر چھوٹا, ایک پیر چھوٹا لمبا ہے, تو کیا انسان چل سکتا ہے؟ They will not be balanced. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جب انسان بنایا ہے, انسان ٹہر سکتا ہے, he can walk, بیلنس رکھا ہے اللہ تعالیٰ, سیدھا کھڑ سکتا ہے. عادل مطلب کیا ہے؟ توازن برابر کر دیا ہے, دیٹ مینس بیلنس قائم کیا ہے. صرف جسمانی بیلنس نہیں, ایون انسائڈ آلسو اللہ تعالیٰ بیلنس قائم کیا ہے. تو اگر ہم باہر کا دیکھیں گے, دونوں ہاتھ جو ہے سیم ہے, عدل میں ہے, اوکے, بیلنس قائم کیا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں گے, فائنڈ وے میں ہمیں ہمیں فائنڈ وے میں کرافٹ کرتے ہیں نا. جب ایک انسان کو جب بناتے ہیں, پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, He just didn't پیدا کر کے سے اتنا ہی چھوڑ دیا ہے, اس کو کرافٹ. اگر آپ ڈرائنگ کر رہے ہیں, رائٹ, جب آپ ڈرائنگ کرتے ہیں یا کچھ بناتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, تو پہلا تو موٹا موٹا بنا دیتے ہیں, اوکے, اس کا آؤٹ لائن اسکیچز جیسا آؤٹ لائن بناتے ہیں. اس کے بعد ان ڈیپتھ بھی ڈیٹیل میں جاتے ہیں, ڈیٹیل میں اس کو کرافٹنگ وے میں کرتے ہیں, مولڈنگ کرتے ہیں. مولڈنگ مطلب کیا ہے, اس کو پورا ڈھانچہ جیسا بناتے ہیں. پہلا کیا کرتے ہیں, ڈھانچہ جیسا بناتے ہیں. دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ, تمہیں درست کر دیا ہے, تمہیں کیا ڈھانچے کے جیسا ہی has molded you. مولڈ کرنے کے بعد کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ, اس کو بیوٹیفل وے میں نا کرافٹنگ کرنا سٹارٹ کیا ہے. ہمارے آنکھیں دیکھیں کتنا خوبصورت وے میں اللہ تعالیٰ کرافٹ کیا ہے, کتنا خوبصورت وے میں he has done this one. ہمارے آنکھیں ہوں, ہمارے پلکیں ہوں, اگر آپ دیکھیں گے, اسی طرح ہمارا چہرہ ہو, ہمارے چہرہ, ہمارے آنکھیں اور چہرہ ہو, یا اپنے دانت ہو, اپنے ہینڈس ہو, so each and everything اتنا بیوٹیفلی crafted.
He crafted everything. उसी तरह when I say सव्वाका, okay, फसव्वाका, सव्वा का मतलब यहाँ पे क्या है कि softness also he has given. अगर आप देखेंगे हड्डियों को ढांचे को इसी तरह नहीं छोड़ा है, उसमें गोश्त चढ़ाया है, उसमें स्किन डाला है, उसमें फैट डाला है. So when you see the body, it looks beautiful. खूबसूरत लगती है, जिस्म को खूबसूरत बनाया है. चाहे तो अल्लाह ताला इसी तरह छोड़ दे सकता है, डराव नहीं रहता था. अगर हमारा जिस्म, अगर आप देखेंगे स्केलेटन, जब देखेंगे चेहरा देखेंगे, अगर अल्लाह ताला चेहरे में स्केलेटन को जो बनाया है उसको परफेक्ट बनाया है. आंखें दो भी बराबर है, बाजू बाजू ही है. आंखों को डरावनी नहीं बनाया, एक आंख एकदम बड़ा, एक आंख एकदम छोटा. ही डिडंट डू इट इन दैट वे. आंखें परफेक्ट लेवल में बराबर. ऐसा नहीं रखा कि एक आंख सामने एक आंख पीछे. He didn't do that one. He made it. कानों को बराबर रखा है, एक कान ऊपर नीचे नहीं रखा है, बोध भी सामने ही सेम जगह ही रखा है, अदल लेवल में. ओके, बैलेंस लेवल में हर चीज. इंसान का जो आउटसाइड लुक, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन अ बैलेंस्ड वे, इन अ एक्सलेंट वे, जहां पे इंसान मूवमेंट कर सकता है. और इंसान को इतना जबरदस्त वे में अल्लाह ताला बनाया है जहां पे वो अपने आप को मोल्ड भी कर ले सकता है. लेकिन वो अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटी जगह है, उसके अंदर घुसना है, तो इंसान का जिस्म को ऐसा बनाया है कि वो अपने आप को पूरा का पूरा डाउन ये करके अपने आप को एक छोटा सा बॉल जैसा बनाकर अपने आप को फिक्स अप कर ले सकता है. राइट? कभी हमें झुकना रहता है ना, एक जगह के अंदर घुसना है, छोटा है जगह, हम लोग घुस जाते हैं. एक सर्कल है, उसके अंदर घुसे तो घुस जाते हैं. कैसा? He made our body in such a way that we can squeeze ourselves. We can get into that one. फिर again expand हो जाते हैं, फिर अपने आप को फैला सकते हैं हम लोग. हम अपने आप को फैला सकते हैं, हम अपने आप को squeeze कर सकते हैं. I'm just talking about the external girls. I didn't go into internals. तो external तो आपके हाथ भी हो. अगर आप देखेंगे आपके हाथ की उंगलियां, अल्लाह ताला देखें किस तरह पूरा 5 उंगलियां, 5 के 5 उंगलियां डिफरेंट साइजेस में है. कोई एक उंगली दूसरी उंगली सेम नहीं है. सुभान अल्लाह. देयर इज नो, आपके हर उंगलियां डिफरेंट साइजेस है, और एट द सेम टाइम देखेंगे शेप इज डिफरेंट, साइज इज डिफरेंट, एंड एट द सेम टाइम इसकी जो ताकत है, हर उंगली की ताकत अलग है. सुभान अल्लाह. हर उंगली की ताकत अलग है. आप देखेंगे फर्स्ट उंगली, शहादत की उंगली की ताकत अलग है, आपके थंब की उंगली की ताकत अलग रहती है, बीच की उंगली की ताकत अलग है, द लास्ट 2 उंगलियां हैं उसकी ताकत भी अलग है. क्यों? व्हाट इज द रीजन? कभी सोचें आप, साइंटिफिकली जाकर सोचें कि क्यों अल्लाह ताला जब बनाया है, या अल्लाह मेरे उंगलियों को पूरा उंगलियां इज नॉट सेम. व्हाई अल्लाह? व्हाई द साइजेस आर डिफरेंट? क्यों बनाया है? जब आप अपना हाथ जब मोड़ना शुरू करते हैं, पूरे के पूरे साथ में हो जाते हैं, पूरे के पूरे है ना स्ट्रेट हो जाते हैं, साथ में रह जाते हैं. व्हेन यू वांट टू होल्ड समथिंग, तो क्या होता है, तो आपके पूरी उंगलियां साथ में आ जाती है. उंगलियां इज ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस बन जाते हैं. जब आप मोड़ेंगे, आप इस तखलीक के बारे में सोचो आप. दैट इज व्हाट, कितना खूबसूरत वे में तुम्हें बनाया हूं. सिर्फ हाथ नहीं, अगर दिस इज आउटर पार्ट, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट जस्ट द आउटर पार्ट. अल्लाह ताला अगेन अदल में रखा है. हर एक इंसान को जो है हाइट है ना मुख्तसर दिया है, मतलब अ बैलेंस्ड हाइट. ही डिडंट गिव यू एलिफेंट के जैसा एकदम मोटा बना दिया है, या एकदम पतला बना दिया है, या एकदम ऊंचा बना दिया है, या हमारा नेक जो है जिराफी के जैसा बना दिया है. ऐसा नहीं बना है. कैमल के जैसा हाइट बना दिया. ही डिडंट डू लाइक दैट. ही हैज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड अस इन अ अमेजिंग वे. खूबसूरत से खूबसूरत वे में अल्लाह ताला इंसान को बनाया है. सिर्फ इंसान को बनाया ही भी नहीं है, उसके कोऑर्डिनेशन देखें आप. आपका दिमाग जो आप सोचते हैं ना, अगर इंटरनल जब जाएंगे, अमेजिंग गर्ल्स, जब आप इंटरनली जाएंगे अपने जिस्म के अंदर का जो व्हाट यू से जाएंगे, आप जर्नी करेंगे आपके जिस्म के अंदर का जर्नी, तो ईच एंड एवरी चीज देखकर आप खुद शॉक हो जाएंगे. देर आर सिग्नल्स. जब तक सर जो है, अल्लाह ताला क्यों सर ऊपर रखा है? वाई नॉट घुटनों में रखा है? वाई नॉट जमीन पे पैरों के पास क्यों सर नहीं रखा? व्हाट इज द रीजन? क्यों हाथ बाजू में रखा है? वाई नॉट नीचे हाथ क्यों नहीं रखा है?
There is a reason behind it. मेरे पैर क्यों मेरे सर के पास, सर की जगह पैर क्यों नहीं रखा है और मेरा सर नीचे क्यों नहीं रखा? There is a reason behind it. हर चीज के लिए देयर इज अ रीजन, एंड वो रीजन आना आप ना मैं जान सकते हैं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे. That is what I have to say. So I cannot go everything in depth and internally, but I enjoy every bit. I enjoy every bit when I just read, और I just बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं, खासकर जब बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, तो सिंपल चीज when they were talking about bones. ओके, व्हेन द स्कूल के किताब में व्हेन बोन्स के बारे में कहा जाता है कि बोन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सॉकेट जैसा बनाया है अल्लाह ताला, बोन को इस तरह फिक्स किया है. सॉकेट अल्लाह वर्ड नहीं आता है हर जगह, लेकिन द बोन्स आर बीन फिक्स्ड इन दिस वे दैट वे. तो कनेक्शन टू अल्लाह ताला वो आपका काम है. तो किस तरह बोन फिक्स होता है, अभी देखिए आपका जो आर्म है, रिस्ट को अल्लाह ताला कैसा बनाया है, आप पूरा 360 डायरेक्शन में घुमा सकते हैं. आप रिस्ट को जो है, आपकी कलाई को पूरा 360 डायरेक्शन में घुमा सकते हैं. उसी तरह आपका एल्बो को क्या आप घुमा सकते हैं? 360 में डायरेक्शन में जाता है वो नहीं जाता. वो सिर्फ 90 डिग्रीज में जाता है, क्या 180 डिग्रीज, आई शुड से 180 डिग्रीज में जाता है. इट विल नॉट गो 360 डिग्रीज. क्यों? उसी तरह अगर आप पैर को देखेंगे, हमारे जो हाथ है ना, एल्बोज जो है, लेकिन वो अंदर आते हैं. ओके, हड्डी जो है पीछे बाहर जाती है, एल्बोज अंदर आते हैं. उसी तरह अगर आप पैर देखेंगे, पैर के जो ये घुटने हैं, घुटने बाहर आते हैं, पीछे इज अगेन द कर्व्ड वे. क्यों उल्टा नहीं रखा है अल्लाह ताला? क्यों हड्डी को उस तरह रेस्ट्रिक्ट कर दिया है? हड्डियों का भी अगर आप देखेंगे, हड्डियों का मूवमेंट्स किस तरह दिया है अल्लाह ताला, हड्डियों का पावर किस तरह दिया है, हर चीज का अगर बारीकी में जाएंगे. आई वांट यू गर्ल्स टू सिट डाउन एट टाइम्स. क्यों अल्लाह, व्हाई अल्लाह मेड दिस वन, इसके अंदर क्या है, अगर आप देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू द कोर. आई शुड से वन थिंग. दूसरी चीज ये है कि जब इंसान को जब बनाते हैं ना, तो इवन अल्लाह ताला क्या खूबसूरत वे में सेल्स बनाया है कि ह्यूमंस आर बीइंग मेड ऑफ सेल्स. तो थाउजेंड नहीं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल, हमें नहीं पता कितने सेल्स है. रेड ब्लड सेल्स बनाया है खून के लिए, खून दौड़ता है, अल्लाह ताला खून दौड़ने के लिए वेन्स बनाया है. सुभान अल्लाह, वी हैव वेन्स जहाँ पे खून दौड़ता है. एंड एट द सेम टाइम अल्लाह ताला जो हार्ट बना है, हार्ट प्यूरिफिकेशन के लिए पंप करता है. यहाँ पे अब देखिए हमारा खाना पीना, क्या अंदर का निजाम इतना परफेक्ट बनाया है. जब आप ग़िज़ा लेंगे, आपका सांस लेना, आपका ग़िज़ा इंटैक्ट होना, आप जब चावल च्यू करते हैं, चबाते हैं, उसमें कितने सारे चीजें वर्कआउट होते हैं. एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, सो ब्यूटीफुल. और उसके अंदर कितने लेवल में द रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग. चबाना, इतना ज्यादा चबाएंगे तो क्या होगा, अगर हमारे देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर गैसेस भी फॉर्मेशन होते हैं. अगर वो गैस अगर बाहर निकल कर इंसान के जिस्म पे लगा, तो उसका इंसान का वो गैस की वजह से वो सुराख पड़ जाएगा, होल बन जाएगा. दैट इज अ सो पावरफुल गैसेस दैट इज देयर इन आवर बॉडी, बट इज नॉट अफेक्टिंग अस. वो अलग निजाम में वर्कआउट हो रहा है. वो गैसेस आर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स. व्हाट आर द फॉर्म्स? अल्लाह नोस द बेस्ट. Try to understand those set of things. अल्लाह ताला white blood cells बनाया है. फिर अगेन इन डिटेल आप देखेंगे, अगर देखेंगे नो, इट टॉक्स अबाउट, लेकिन जो भी जर्म्स है, बाहर के जर्म्स हो, बाहर के जो भी है, इट इज एक्चुअली सोल्जर्स. हमारे जिस्म में सोल्जर्स है. तो व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट एज अ सोल्जर्स. जो बाहर से कोई भी आता है तो इट किल्स दैट वन. तो इसलिए जो इंसान अच्छा खाता है, पीता है, जिसके पास ज्यादा ताकत है, ताकत मतलब अच्छा ग़िज़ा जिसका अच्छा है ना, उसका इम्यून स्ट्रांग रहता है. इम्यून स्ट्रांग मतलब क्या है, उसके पास व्हाइट ब्लड सेल्स स्ट्रांग है, उसके पास जो है व्हाइट ब्लड सेल्स इन द सेंस, उसके पास जो है सोल्जर्स आर वेरी स्ट्रांग सोल्जर्स. तो उसको जल्दी बुखार नहीं आता है, वो इंसान जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, जल्दी बुखार नहीं आता है, क्योंकि द व्हाइट ब्लड सेल्स आर एक्टिंग इन द इमेंस वे, परफेक्ट वे में ये एक्ट करते हैं. तो उसी तरह अगर आप देखेंगे सेल्स के बारे में, इट हैज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन है हर चीज के लिए. झगड़ा नहीं करते. अच्छा मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं करूंगा, तुम कर लो, तुम्हारा काम है, मेरा काम है. नेवर एवर दे डू. समीना व अताना. जिस तरह अल्लाह ताला वो रब बनाया, सिवाय इंसान के कोई भी, सिवाय इंसान और जिन्नात के कोई भी अल्लाह के जो भी फैसले पर ना बोल के बोलने वाले नहीं है. सूरज कभी नहीं बोलता कि आज मैं थक गया हूं, मैं आज नहीं आऊंगा. नेवर एवर.
उसी तरह जो ऑर्बिट घूमता है ना, पूरा ये सैयारे घूमते हैं, क्या अभी सोचे हैं प्लैनेट्स जब मूव रिवॉल्व होते हैं, जिस तरह पैसेज जगह दिया है वही जगह से अल्लाह ताला जो जगह बनाया है उसी जगह से लोग मूव होते हैं। जब अल्लाह ताला कहते हैं कि रुक जाओ, वो रुक जाते हैं, सिवाय अल्लाह के परमिशन किसी और की नहीं सुनेंगे। ना इंसान भी कोई प्लैनेट को रोक नहीं सका। जब इंसान इतना कुछ डिस्कवर किया, मैं मून में गया हूँ, यहाँ पे गया हूँ, वहां पे, क्या एक इंसान जो है मून का जो ऑर्बिट है, मूवमेंट है, उसको रोक सका? तुम यहाँ से मत जाओ, राइट से मत जाओ, लेफ्ट से जाओ, तुम यहाँ कैन ही मेड द चेंजेस? ना, कर ही नहीं सकता, बिकॉज ही इज नॉट द खालिक। कोई भी कर नहीं कर सकता सिवाय उस रब के। उसी तरह जो है इंसान को बनाना, इसको मौत देना सिर्फ उस रब के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। उसी तरह अल्लाह ताला जब इंसान का ये बनाया है, दिमाग बनाया है, ओके, यू हैव सिग्नल्स। जब हम लोग देखते हैं ना, कोई चीज देखते हैं, इमीडिएटली सिग्नल आता है कि एक्ट। हमारा जिस्म जो है ना पूरा सिग्नल के बेस में ही होता है, हर चीज सिग्नल के हिसाब से। आर सिग्नल इज अगेन अ ब्रेन। हमारा ब्रेन सिग्नल देता है तभी मैं एक्ट करती हूँ। जब मेरा ब्रेन सिग्नल देता है कि अब तुम हाथ हो, अभी लिखना है, अभी मैं इरादा कर रही हूँ, मेरा थॉट इज व्हाट आई हैव टू राइट, द सिग्नल कम्स फ्रॉम द ब्रेन सेइंग दैट टेक योर पेन एंड स्टार्ट राइटिंग इट। तो मैं मेरा जो हाथ है ना, आई विल स्टार्ट राइटिंग डाउन। इट कम्स फ्रॉम द ब्रेन। लेकिन देर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू से दैट, ये बोलते ना सिग्नल्स का, आई शुड से व्हेन द चिल्ड्रन वे डिस्कसिंग, आई थिंक टेंथ में था शायद, 10th 11th में, तो इनके नो दे वे डिस्कसिंग विद द फादर के अबू इस तरह हो रहा है, अबू ये हो रहा है। तो जनरली जब बच्चे डिस्कस कर रहे थे, मैं चुपचाप बैठी हुई थी, आई एम जस्ट लिसनिंग टू क्वाइटली, एंड एक चीज में जब सुनी, आई वाज लाइक शॉक्ड। क्या? तो मैं इतना हैरान हो गई थी। देयर इज वन सिग्नल दैट इज द बैकबोन। बैकबोन में अल्लाह ताला एक सिग्नल रखा है। पूरे जितने भी सिग्नल्स होते हैं, ये इमरजेंसी एग्जिट बोलते हैं ना, ये कहाँ से लिया है इंसान, बताएं? ये इंसान इमरजेंसी एग्जिट बोल के कहते हैं। यू हैव, उसी तरह अगर आप ट्रेन में देखेंगे, ट्रेन में यू हैव इमरजेंसी, इमरजेंसी इज व्हाट चेन खींचते, यू हैव अ विंडो, इमरजेंसी विंडो है जहां पे एग्जिट हो सकते हैं। उसी तरह अगर प्लेन में देखेंगे, एरोप्लेन में भी आपको क्या मिलता है, फ्लाइट्स में भी इमरजेंसी एग्जिट्स आर बीइंग गिवन। तो इमरजेंसीज आर ऑलवेज देयर, मतलब उस रब भी हमारे लिए इमरजेंसीज बना चुका है। दैट वाज वे 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 बैक 14,000 ईयर्स। उससे पहले पता नहीं इंसान को कितने साल पहले बनाया था। उतने साल पहले अल्लाह ताला हमारे जिस्म में इमरजेंसी ये मैकेनिज्म भी बना दिया है। mechanism is what के जैसा में I don't know the terminology girls because I'm not a biology student, I'm not a science student. अगर मैं science student होती थी, I would have known this one in depth in detail, और मजा आता था to understand दीन को और समझने के लिए, और valid reasons रख सकते हैं, समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं। So people who are into science are, again I say it's a blessing again for them to understand दीन को रिलेट करते जाएं, कि अल्लाह के क्रिएशंस को इसको रिलेट करते जाएंगे तो इट विल बी मोर नाइस एंड ब्यूटीफुल। उस रब का और क्लैरिटी, मतलब और इन डेप्थ जाएंगे इंसान और शुक्रगुजार बनेंगे। तो होता यह है कि लाइक फॉर एग्जांपल, जब एक इंसान जो है चलता हुआ, ऑल ऑफ सडन आग आई है, आग आ रही है, मतलब एकदम उसका हाथ जला, ही डजंट नो, अभी हम लोग कार में है या आई शुड से कहीं ऐसे जगह है, आग एकदम से हाथ, फॉर एग्जांपल एक चीज है, ठीक है, एक चीज है वो बहुत गर्म है, आपको नहीं पता वो गर्म है। देयर इज वन स्पून, ओके, कुकिंग कर रहे थे, आपका स्पून वहां पे था, आपको नहीं पता वो आग में जला हुआ है, यू डोंट नो। एकदम से अगर तेल है वहां पे तो आप समझ जाइए तो इट इज नॉट हॉट, तो आप सिर्फ उंगली रखे हैं, इमीडिएट रिएक्शन इज व्हाट, इमीडिएटली आप हटा देते हैं। द मोमेंट वो जो हाथ जलना शुरू होता है, इमीडिएटली हटा देते हैं। यू डोंट वेट फॉर द सिग्नल दैट कम फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से सिग्नल आए तक भी आप वेट नहीं करते, इमीडिएटली आ जाता है। ये सिग्नल कहाँ से आता है? आपको वो कौन सा सिग्नल देता है जहां पे, यहाँ पे हाथ जो है तुम्हारा जल रहा है, निकालो। इट डजंट कम फ्रॉम द ब्रेन, इट कम्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में अल्लाह ताला एक ऐसा जबरदस्त मैकेनिज्म रखा है जहां पे सिग्नल्स इन टाइम ऑफ क्राइसिस जो है, इमरजेंसी में, वहां से सिग्नल आता है। बिकॉज इंसान का हाथ जलने वाला है, तो इट डजंट, द एक्शन डजंट वेट फॉर द ब्रेन। ब्रेन के लिए वेट नहीं करता है उंगली निकालने के लिए, उंगली वेट नहीं करता है कि ब्रेन देगा सिग्नल मैं तब निकालूंगा।
मैक्सिमम तो मैक्सिमम बोले जो ब्रेन सिग्नल देता है वही हमारा बॉडी करता है, लेकिन क्राइसिस में बोलते हैं ना इमीडिएटली एकदम से झट से निकाल देना या झट से हट जाना। अब रोड क्रॉस कर रहे हैं, एकदम से गाड़ी आ रही है, द मोमेंट आप गाड़ी देखते हैं आप वेट नहीं करेंगे, ब्रेन से सिग्नल आने के बाद मैं पीछे हटूंगा, यू विल नॉट वेट टिल दैट टाइम ऑल्सो। इमीडिएटली आपका जो बैकबोन का, बिकॉज द बैकबोन इज द क्लोजेस्ट वन, ब्रेन फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी नर्व्स अपने बॉडी जिस्म में आने के लिए इट टेक्स लिटिल टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है, लेकिन ब्रेन से भी ज्यादा और क्लोजेस्ट इज व्हाट योर बैकबोन। तो बैकबोन से सिग्नल आ जाता है, इमीडिएटली हटाओ तो हटा देते हैं। द एक्सीडेंट के लिए लाइक गाड़ी आ रही है, एक जर्क में पीछे हट जाते हैं हम लोग, वो कहां से, वो एकदम से झट से हट जाते हैं, वो कहां से आता है, दैट सिग्नल कम्स फ्रॉम द बैकबोन। That was an amazing चीज which I really came to know। चाहे उसके बारे में देखेंगे आप, अगर आप देखेंगे जब एक चीज लेंगे ना, अगर आप देखें एक थ्रेड्स लेंगे, ओके, वो थ्रेड को आप रखेंगे तो घाटी बन जाता है, नॉट्स बन जाते हैं, लेकिन इतने सारे अपने जिस्म में वेन से हर वो वेन परफेक्टली जा रहे, कहीं भी एक वेन दूसरा वेन जो है क्रोर्स एंड क्रोर्स में है हमारे जिस्म में वेन्स, कोई भी वेन एक दूसरे से उलझ जाना या अपना क्रॉस कर देना, नथिंग नथिंग, दे डू दे वर्क द वे इट इज बीन डिजाइन, द वे इट इज बीन सेट। जिस तरह अल्लाह ताला इंसान के जो अंदर के पार्ट्स को डिजाइन किया है, जिस तरह उनको हुक्म दिया है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम फिल्टर करने का है, तुम्हारा काम ग्राइंड करने का है, तुम्हारा काम ये है, जो जो काम है डिफाइन किया है, पहला अल्लाह ताला बनाता है, परफेक्ट लेवल में बनाया है इंसान को, उसके अंदर के ऑर्गन्स को, खासकर चाहे आप उसका दिल देखेंगे, आप दिमाग देखेंगे, दिल देखेंगे, लंग्स देखेंगे, किडनी देखेंगे, एवरीथिंग, पेट देखेंगे, इंटेस्टाइन, हर चीज को परफेक्टली अल्लाह ताला बनाया है। देन उसको डिफाइन किया है कि तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम ये काम करोगे, ये काम करोगे। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स, there's a beautiful coordination between them। एक दूसरे से झगड़ा नहीं थे, परफेक्ट लेवल में एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, ये नहीं कहता कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये नहीं कहता कोई ऑर्गन एक काम नहीं करूंगा, नेवर एवर सेज दैट, अनलेस एंड अनटिल उसको बीमारी हो गई है या किडनी फेल हो गई है, ऑल दिस थिंग्स अगेन विद द हुक्म ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हर चीज जो दुनिया में होता है, जो बॉडी का जो मूवमेंट्स, एवरीथिंग with the reason of Allah subhanahu wa ta'ala it happens। सुभान अल्लाह, इट इज जस्ट अ स्मॉल थिंग्स, चाहे इंसान की हड्डियां हो, और उसको परफेक्ट लेवल में बनाया है, साइजेस इज परफेक्ट, परफेक्ट साइज, परफेक्ट लेवल में बनाया, और खूबसूरत वे में, सिर्फ बना के छोड़ा नहीं, उसको खूबसूरत तराशा है, अमेजिंग लेवल में अल्लाह ताला तराशा है। चाहे बाल दिया है, अगर बाल नहीं है तो इंसान कैसा डरावना लगेगा, बाल दिया है, आंखें दिया है, नोज दिया है, नाक जो है इतनी बड़ी नाक नहीं दिया है जहां पे देखना इधर चिंपैंजी नोज कैसे रहते हैं, इतने बड़े बड़े भी नहीं दिया है जहां पे देखना इधर इंसान डर जाता है। नो, ही मेड इंसान इन द मोस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल वे। सुभान अल्लाह, उस रब का शुक्र करें जब भी आप अपने आप को आईने में देखेंगे, किसी और को देखेंगे, इट इज नॉट ही, उसका कमाल नहीं है। वो जब इंसान खूबसूरत लगता है, कमाल उसका नहीं है, कमाल उस रब का है। उसको कलर देना हो, उसके अखलाक भी हो, उसका कलर देना हो, उसको ब्यूटीफुली फैशन करना हो, हाथ पैर हो, स्किन कलर भी हो, स्किन का साइज हो, हड्डियां हो, उसको हड्डियां में ढांचे में ये करना हो, उसका हाइट, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उस रब का शुक्र। तो अल्लज़ी, जिसने खलक़ पैदा किया उसे, फसव्वा का, फिर उसने दुरुस्त कर दिया, परफेक्ट लेवल में मोल्ड किया है। एंड देन फअदल का, अदल, अदल मतलब बराबरी, हर चीज में बराबरी रखा है अल्लाह ताला, चाहे वो अपने हाथ हो, कंधे हो, एवरी पार्ट, बॉडी पार्ट्स में हर चीज परफेक्टली बराबर वो बनाया है। सुभान अल्लाह। और तवाजन बरकरार, तवाजन इन द सेंस अदल, अदल और तस्विया। देखिए अदल और तस्विया, देखिए फसव्वा का रूट वर्ड क्या है, सीन वाओ या है, तस्विया और अदल, आइन दाल लाम, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अदल और तस्विया में फर्क क्या है। तस्विया कहते हैं
دیکھے ناک پلک نوک پلک سنوارنے کے لیے آتا ہے، مطلب باریکی، کرافٹنگ بولتے ہیں نا، باریک وے میں کرافٹ کرتے ہیں. ہمارے آنکھیں پلکیں ہیں نا، پلکیں کتنا باریک وے میں، کتنا پرفیکٹ لیول میں، کتنا سائز رکھے ہیں. اگر ہماری پلکیں اور کیمل کے پلکیں الگ ہے، کیمل کے پلکیں الگ اللہ تعالیٰ بنایا ہے، تو اسی طرح انسان کے پلکیں الگ بنایا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے ناک کو بھی کس طرح تراشنا، بیوٹیفل وے میں پلکوں کو، نوکوں کو سوارنا، تراشنا، یہ سب دا ورڈ فسوا کا آتا ہے. فسوا کا مطلب تراشنا، کرافٹ کرنا، اس کو عمدہ بنانا، اس کو بیوٹیفائی کرنا، رائٹ. وعدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل میں ہے، مطلب کیا ہے؟ زیادہ بڑا نہیں، زیادہ چھوٹا نہیں، زیادہ ایکسٹریم کچھ بھی نہیں رکھا ہے. انسان میں کوئی بھی ایکسٹریم نہیں رکھا ہے. ایوری تھنگ از ان عدل. اگر آپ عدل کے بارے میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ انسان میں جو ہے، دس ون واٹ یو سے، انسان میں 4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. حاکم کیا کہتے ہیں کہ 4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں: آگ، پانی، ہوا اور مٹی. انسان کے اندر 4 چیزیں مل کر انسان بنتا ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی. اب یہ 4 چیزوں میں بیلنس رہتا ہے، 4 چیزوں میں بیلنس لیول میں رہ کر ہی انسان جو ہے اپنے آپ کو بیہیو بھی کرتا ہے. بیماری بھی اس میں سے امبیلنس ہوتا ہے تو بیماری بھی آتی ہے انسان کو. اسی طرح جو ہے اف یو سی انسان کا بیہیویئر، اس کا مزاج از بیسڈ آن اگین دی سیٹ آف ایلیمنٹس جو ہے. تو انسان کا جب طاقت ہے، قوت ہو، ذہن ہو، ہر ایک انسان کا الگ ہے. دیکھیں کسی کی طاقت زیادہ رہتا ہے، کسی کی قوت زیادہ رہتا ہے، ذہن ہو، سمجھ بوجھ ہو، اس کا جسم ہو، ایوری تھنگ کیا ہے؟ الگ الگ ہے، لیکن معتدل میں ہے. الگ الگ ہے بٹ آل آر بیلنسڈ، آل آر سملر ٹائپ کے، عدل کے. ایسا نہیں کہ دیٹس واٹ وی کین سے نا، انسانوں کو ہم لوگ کیسا یہ کر سکتے ہیں؟ سملر پیٹرن میں ہے بٹ آل آر ڈفرینٹ. وہ کیسا کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ دیکھیں گے شیر میں اگر خونخاری کا ہے، وائلڈنس از دیر ان شیر. اب شیر میں جو ہے کون سی چیز، کون سا چیز زیادہ ہے؟ وائلڈنس. اس میں کائنڈ نہیں رہتا ہے، شیر میں کائنڈنس آپ کو نہیں دکھتا. اور کائنڈنس ہو، محبت ہو، سافٹنس ہو، آپ کو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالا ہے. جانور میں خاص کر وائلڈ اینیملس کو، خونخار جانور میں، شیر میں کیا دیا ہے؟ تو دیٹ از اگریسونیس، غصہ، اگریسو، وائلڈنس، ایکسٹریم وائلڈنس. اب شیطان بول رہی ہوں، شیر کا جو کوالٹی ہے، مزاج ہے، وہ انسان میں نہیں ہے. انسان میں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، بٹ پورا کا پورا شیر نہیں بن سکتا. وہ شیر کے وہ جو مزاج ہے، وہ مزاج اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے انسان میں بھی عدل کرنے کے لیے، ایکول لیول میں. اٹ ہیز ٹو بی بیلنس میں رکھا ہے. انسان کو غصہ بھی آتا ہے، پھر وہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ غصے میں آ کے کسی کو قتل کرنے کا، یہ ایکسٹریم لیول کا، یہاں لیول تک اللہ تعالیٰ خونخاری کے لیول میں انسان کو نہیں بنایا، اس کا جسم میں وہ چیزیں نہیں ڈالا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے گیدڑ کو دیکھیں گے، وہ بزدل ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ ڈرپوکی رہتا ہے، بزدل رہتا ہے. انسان میں یہ کوالٹی نہیں ڈالا ہے، یہ کوالٹی نہیں ڈالا ہے کہ ہمیشہ فار ایور بزدل. وہ دیکھیں ایک انسان ہے نا، کسی اور سے ملتے وقت ہے نا شرماتا ہے یا ڈرتا ہے، بٹ کہیں نہ کہیں تو وہ اپنے آپ کو اوپن اپ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے. بزدل انسان ڈزنٹ مین دیٹ اوپن اپ نہیں ہوتا ہے لوگوں کے سامنے بٹ کہیں نہ کہیں اپنے کمفرٹ زون میں تو وہ اوپن اپ ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے تو اوپن ہوتا ہے، وہاں تو بزدل نہیں ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں تو اوپن اپ ہوتا ہے. سو انسان کے جو تخلیق میں، انسان کے کریشن میں، انسان کو جو اللہ تعالیٰ مٹی، پانی، ہوا، یہ کامبینیشن میں ایسا زبردست عدل ہے. عدل ان دا سینس یہ پورے پرفیکٹلی کس طرح، یہ اگر اس میں تھوڑا زیادہ یہ رہتا نا، اٹ ڈیپینڈس. کوئی گرم انسان بولتے ہیں جس میں زیادہ یہ رہتا ہے، جو انسان میں غصہ والا رہتا ہے، تھوڑے والے نرم والے انسان رہتے. وی فائنڈ ڈفرینٹ کوالٹیز. انسان کا مزاج الگ الگ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ بنایا ہے. سب کا وہ دیکھیں اندر کا اسٹرکچر سملر پیٹرن میں بنایا ہے. مزاج اگر آپ دیکھیں گے تو الگ پیٹرن میں بنایا ہے. چہرے شکلیں دیکھیں تو الگ پیٹرن میں بنایا ہے. اسٹرکچر دیکھیں گے تو الگ پیٹرن میں بنایا ہے. کس طرح وہ رب بناتا ہے، کس طرح بناتا ہے، کس چیزوں کو جھٹلاؤ گے اے انسان اور جن؟ کون سے چیزوں کو چھٹلاؤ گے؟ کس طرح تم غافل ہو سکتے ہو when you see these set of things. So this is very very important. فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فَسَوَّاكَ، کس طرح مجھے سنوارا ہے، کس طرح تو نے مجھے درست بنایا ہے، کس طرح نہ میرے ہڈیاں، مجھے کسی کو ہڈیاں نہیں چبھتے ہیں نا. اب ہم لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں، ہڈی نہیں چبھتے ہے،
کیونکہ اس کو بیوٹیفل وے میں کچھ نہیں بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ. کیا زبردست نظام ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے بچہ جب پیٹ میں ہے، جب تک ماں کو دودھ نہیں آتا، ایک عورت کو دودھ نہیں آتا جب تک، کیونکہ بچہ جو ہے غذا لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے واٹ از اے پرفیکٹ دلیل. اللہ تعالیٰ سے رزق دینے والا میں ہوں، تم پریشان مت ہو، رزق میں دینے والا ہوں. تو تم پریشان، لیکن کوشش کرو. ایسا نہیں کہ گھر پہ بیٹھ جاؤ گے کہ رزق آنے والا ہے، نہیں، اپنی کوشش کرو. رزق دینے والا میں ہوں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب تک عورت پریگننٹ رہتی ہے، دیر از نو ملک، دیر از نو ملک دیٹ کمس. دا مومنٹ ڈیلیوری، کس طرح اللہ تعالیٰ کنیکشن رکھا ہے وہ بتائیں. ہاؤ اٹ ہیپنس، how it happens. The moment delivery, the moment baby آتا ہے immediately، یہ دو بھی ایک دم سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. the moment بچہ باہر نکلتا ہے ماں کو دودھ آ جاتا ہے، آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. بیفور ڈیلیوری 5 منٹ یا 3 منٹس بیفور ڈیلیوری بھی اگر آپ دیکھیں گے there is no milk. milk doesn't come. اگر نپل بھی پریس کریں گے there will not be any milk. چھاتی رہتا ہے لیکن ملک نہیں رہتا ہے، دودھ باہر نہیں نکلتا. دا مومنٹ بچہ نکلنا از دیر امیڈیٹلی چھاتی سے دودھ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ بچے کو ریپ کر دھلا کر ریپ کر کے جب ماں کے پاس، پہلے ماں کے پاس لے کر آتے ہیں، بچہ روتا ہے کہ ماں کے پاس جاتا ہے اور دودھ سک کرنا شروع کرتا ہے. وہ کون ہے وہ بچے کو سکھائے کہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ تمہارا غذا کی جگہ یہ ہے، تمہاری کھانے کی جگہ یہ ہے. اب اس کے یہ چیز کے لیے منہ اوپن کرو، کیونکہ پیٹ میں تو نہیں ہے، پیٹ میں تو اس کا منہ بند ہی تھا. پیٹ میں تو ہی نیور اوپنز ہز ماؤتھ. دودھ نہیں پیا ہے پیٹ میں، کہاں سے آیا ہے یہ لڑے بچے کو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کون دیا ہے وہ ہدایت کہ بچے کو دا مومنٹ پیدا ہونا از دیر گو اینڈ سک. اب منہ میں رکھ کر سک کرنا کون سکھایا ہے؟ یہ تو کوئی انسان نہیں سکھایا ہے، نہ اس کی ماں سکھائی ہے، کوئی بھی نہیں سکھایا. کون دیا ہے وہ وزڈم؟ کون دیا ہے اس کو وہ اخلاق؟ کون دیا ہے اس کو اخلاق ہو، وہی ہو، دیٹ سیٹ آف تھنگ. چھوٹے سے بچے کو کہ دودھ پینے کے لیے تم اس کو چوزنا ہے، تب دودھ آئے گا. سک کرو گے تو تمہارا غذا آئے گا. تو ماں کی چھاتی میں دودھ، دا مومنٹ وہ اپنا غذا لے کر آتا ہے، he is getting his risk with him and then he'll start having his food. سبحان اللہ. اینڈ وہ دودھ میں امیزنگ کوالٹیز ہے کہ بچے کو کچھ اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر چیز اس میں نیوٹریشن ہو، پانی ہے، نیوٹریشن ہے، اور جو ریکوائرمنٹ all it is a complete meal for the child. سبحان اللہ. ایک ماں کے دودھ میں کمپلیٹ میل بچے کے لیے بنایا ہے. اسی طرح کمپلیٹ میل اگر آپ دیکھیں گے گھاس میں جو ہے، جانوروں کے لیے گھاس ہے، جانوروں کے گھاس میں جو ہے اٹ از اے کمپلیٹ میل فار دیم. اب جیسے انسانوں کے لیے کمپلیٹ میل وی ہیو کاربوہائیڈریٹس، پروٹین ہے، minerals are there, vitamins are there. So we have food group, right? Fat food groups. جانوروں کو food groups ہے کیا؟ But how healthy they are. اور ان کا غذا کیا ہے؟ ان کا غذا تو صرف اگر آپ دیکھیں گے صرف گھاس ہے. کیا گھاس میں کون سے نیوٹریشنس ہے؟ بٹ دے آر ویری ایکٹیو، دے آر ویری فریش، دے آر مور انرجیٹک، دے آر ویری ایکٹیو. وہ غذا کیا غذا ہے؟ وہ غذا میں کیا چیز رکھا ہے اللہ تعالیٰ؟ اٹ از اے کمپلیٹ میل فار دیم. آپ کے لیے، میرے لیے وہ کمپلیٹ میل نہیں ہے. اگر میں اور آپ کھائیں گے، وہ گھاس کھائیں گے، ہمارے لیے کمپلیٹ میل نہیں ہے. اسی طرح بچے کے لیے ہے، وہ دودھ میں کمپلیٹ میل بنا ہے. وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ صرف ہمارا رب کر سکتا ہے. اس رب کے ہو جائیں. دیٹ از واٹ آئی ہیو ٹو. ہر باریکی کو دیکھے، شکر گزاری کریں، محسوس کریں کیا زبردست بنائے ہیں یا رب. جب تک بچے کو دانت نہیں آتا، آفٹر 2 years سلولی جو ہے ماں کا دودھ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ سیئنگ پریپیئر دا چائلڈ ٹو ایٹ نارمل فوڈ ناؤ. بچے کو نارمل فوڈ میں لانا سٹارٹ کر دو. تو دیٹ از وائی پھر اگین بچہ نارمل فوڈ میں آ جاتا ہے. دین اس کے بعد ماں کا دودھ ختم ہو جاتا ہے، اسٹاپ ہو جاتا ہے. پھر اگر ماں کا دودھ آنا ہے تو بچہ پیٹ میں آئے گا، جب پھر اگین ڈیلیوری ہوگی تبھی وہ دودھ آئے گا. سبحان اللہ. کیا زبردست کریشن ہے. سبحان اللہ. اللہ جو ہے انسان کو ایک ایسے حیرت انگیز چیز سے بنایا ہے، کیسا زبردست بنایا ہے. اس کی مثال پوری کائنات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. نہ جنات میں ملے گا، نہ ملائکہ میں ملے گا، کیونکہ وہ عدل نہیں ہے. انسان کے اندر خیر اور شر دونوں ہے.
جنات میں دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ شر زیادہ ہے. اگر دیکھیں ایکسٹریم شر زیادہ ہے. ملائکہ میں دیکھیں تو ایکسٹریم زیادہ کیا ہے؟ خیر زیادہ ہے. The goodness is more in ملائکہ because they are made in that way. صرف انسان کو جو ہے شر اور مطلب برائیاں اور اچھائیاں دو بھی دیا ہے. The choice is the human. The freedom of choice دیا ہے. اس رب اتنا خوبصورت وے میں ہمیں بنایا ہے, ہر چیز پرووائڈ کیا ہے. دین اس کے بعد ہمیں فریڈم آف چوائس دیا ہے. آپ جاؤ, تم اچھے کام کرو گے یا برے کام کرو گے, تمہارے اندر ہے. اللہ جو ہے انسان کے اندر شر اور خیر دونوں بھی برابر رکھا ہے. ہمارے ہاتھ میں ہے کہ شر کو زیادہ بڑھائیں گے, برائی کو زیادہ بڑھائیں گے, یا ایٹ دا سیم ٹائم اچھائی کو زیادہ بڑھائیں گے, خیر کو زیادہ بڑھائیں گے. It is in our hands. So this ayat is an amazing ayat that defines beautifully about the تخلیق, انسان کا کریشن کے بارے میں آتا ہے. اوکے, اس میں جو ہے I would like to share the video over here. اور آپ لوگ you can take the link and then اس کے بعد آپ لوگ بعد میں پلے کر سکتے ہیں, بٹ right now میں پلے کروں گی. That will not be recorded as such. اوکے, جزاک اللہ خیر سیما, آپ نے میسج کیا ہے, ادروائز میں بات کر رہی تھی میں. ٹھیک ہے. اوکے, تو ایکچولی دا تھنگ از دیٹ آیت نمبر 7 میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ڈسکرپشن ہے, کتنا خوبصورت وے میں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں, اور سائنٹیفک وے میں بھی آپ لوگ 2 ویڈیوز دیکھے ہیں. تو انشاءاللہ لیٹر آن بھی آپ لوگ جو ہے یہ شیئر کا میک شیور دیٹ یو آر گوئنگ ٹو واچ دس ون, اور فیملی کو بھی بتائیں, دیٹ از ویری امپورٹینٹ. آیت نمبر 8 دیکھے, فی ای صورت, جس صورت میں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو پورا لیول میں بنانے کے بعد, مطلب برابر کر کے خوبصورت وے میں بنانے کے بعد, فی ای صورت, جس صورت میں, ماں جو شاء اس نے چاہا, رکبک اس نے جوڑ دیا, جو بھی. لیکن رکبک کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز دوسری چیز پر چڑھ بیٹھنا, مطلب چڑھا دینا. اسپن جو ہے چڑھا دینا نہیں بھی آتا ہے, جوڑنا گیم میں جوڑنے کے لیے بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا سورج جیسے بنانا چاہے ویسا بنائے گا. سو یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی مرضی سے بنے ہیں, نہ کہ کسی انسان کی مرضی سے بنے ہیں. تو جس طرح جو چاہے, اس نے جیسا چاہا ویسا صورت بنایا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے صورتیں بنے ہیں, جیسا چاہا ویسا بنایا اور اس کو جوڑ دیا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے بچے جو ہے اپنے ماں باپ کے جیسے دکھتے ہیں, تھوڑے بچے اپنے نانا نانی جیسے دکھتے ہیں, تھوڑے بچے جو ہیں اپنے دادا دادی جیسے دکھتے ہیں, تھوڑے بچے کسی کے بھی جیسا نہیں دکھتے ہیں. تھوڑے بچے ایک صحابہ کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے
بیوی اس کی بیوی ہے نا وہ لوگ فیئر ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم کالا بیٹا ہوتا ہے، بچہ جو ہے ایک دم کالا ہوتا ہے. تو یہ چیز جا کر تو نے زنا کی ہے، تم یہ میرا بچہ نہیں ہے، کیونکہ میرا سکن تو ایسا ہے، نہ شکل میری جیسی ہے نہ یہ جیسا ہے. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے سیئنگ دیٹ یہ اولاد میرا اولاد نہیں ہے، بیکاز اس کا چہرہ، اس کا کلر، پورا ایوری تھنگ میرا ہے ہی نہیں، یہ میرا اولاد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کیملز بھی ہوتے ہیں، کیمل میں کالے کیملز بھی بنتے ہیں، ڈفرینٹ کلرز بھی، شیڈز، وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ اولاد تمہارا ہی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اللہ کی صورت، جس کو جو صورت جو کلر بنانا ہے تو اللہ اپنی مرضی سے بناتا ہے. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ فیملی میں دیکھیں گے تو نارمل رہتے ہیں، میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف نارمل رہتے ہیں، لیکن ان کے بچے جو ہے ایک دم فیئر رہتے ہیں. کبھی کبھار ماں باپ دبلے ہیں، بچے ایک دم موٹے ہو رہتے ہیں. کبھی کبھار ماں باپ جو ہے شارٹ رہتے ہیں، لیکن ان کے بچے لمبے رہتے ہیں. وہ ہائٹ کہاں سے آیا ہے؟ سو ایوری تھنگ ہز پلان، اٹ از ہز پلان، جس کو جس طرح چاہے اس طرح بنایا ہے. اوکے. اوکے، آیت نمبر 9 کو دیکھیں. کلا، ہرگز نہیں، بلکہ تکذبونا، تم جھٹلاتے ہو، بالدین، بلکہ دین کو. تو بلکہ تم کیا کرتے ہو ہر ٹائم جو ہے یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد بھی، جتنا بہترین لیول میں اللہ تعالیٰ نظام بنایا ہے اس کے باوجود بھی تم کیا کرتے ہو؟ تم جھٹلاتے ہو. ہرگز نہیں، بلکہ تم ضرور بضرور اللہ کے جو بھی ہے جھٹلائے. بدلے کا دن، کس چیز کا جھٹلا رہے ہیں لوگ؟ یہ کفار مکہ کس چیز کا جھٹلا رہے؟ بدلے کا دن، مطلب آخرت کا دن، مطلب قیامت کا دن. تو تم نے قیامت کا دن کو تم کیا کرتے ہو؟ جھٹلاتے ہو. یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ جب میں انسان کو اس طرح کر سکتا ہوں، there is so much I can do، میں ہر چیز کر سکتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ باریکی بیان کرتے ہیں، ہر وہ باریکی میں کر سکتا ہوں انسان کو بنانے کے لیے. کیا میرے لیے انسان کو دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ واپس اس کو مرنے کے بعد واپس اس کو پھر سے اٹھانا مشکل ہے؟ دوبارہ انسان کو بنانا کیا میرے لیے مشکل ہے؟ تم کس چیز سے جھٹلاتے ہو؟ کس طرح تم ہے نا آخرت کا جھٹلاتے ہو؟ مرنے کے بعد انسان نہیں اٹھ سکتا، تم کیسا جھٹلا سکتے ہو when I can do all these things؟ اوکے، آیت نمبر 10 دیکھیں. وَإِنَّ، اور بے شک، علیکم، تم پر، لحافظین، یقینا نگہبان ہے. اب یہاں پہ جو ہے فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں بات کیا تھا، کس طرح انسان کو ہر چیز بنایا ہے. دین اس کے بعد کہا گیا ہے کہ میں سب کچھ بنایا ہوں، لیکن تم کیوں آخرت کو، الدین، بدلے کا دن کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ وائی آر یو آر ناٹ ایکسپٹنگ دیٹ؟ پھر اللہ تعالیٰ اگین یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ہر وہ کام بے شک تمہارے پاس نگہبان ہے، حافظین، حفاظت مطلب نگہبان ہے. کون ہے؟ اللہ ہیز اپوائنٹڈ اینجلس فار یو، تمہارے جو بھی ہے ریکارڈ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگ نگہبان ہیں. دے آر جسٹ واچنگ یو. حافظین مطلب واچ کرنا، جو بھی تم کرتے ہو، مومنٹ ہو تمہارا، جو بھی ایکشنز تم کرتے ہو نا، ایوری تھنگ از بین ریکارڈیڈ، ہر وہ چیز ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہ سورہ میں جو ہے سورۃ النبا میں ہے، بہت جگہ جو ہے فرشتوں کے بارے میں کہا گیا ہے. نبا، سورۃ النبا میں جو ہے the day on which the angels will be standing in rows، آیت نمبر 38 میں آتا ہے کہ اس دن جو ہے پورے اینجلز، پورے فرشتے جو ہے صف دا صف کھڑے ہوئے رہتے ہیں. کب؟ جب what do you say، حشر کے میدان میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھرون آتا ہے تو پورے لوگ پہلے، اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پورے اینجلز جو ہے فرشتے سب دا صرف کھڑے ہوئے رہتے ہیں. سورہ نازیات میں بھی آتا ہے the one who pulls out، مطلب جو کہ روح قبض کرنے کے لیے بھی آیت نمبر 5 میں آتا نا، 1 to 5 نازیات میں جو ہے 1 to 5 جو ہے روح قبض کرنے کا، کس طرح روح قبض کرتا ہے، کس طرح گوتا لگاتے ہیں، ڈائیو کرتے ہیں، کس طرح چھینتے ہیں اور سکون سے کس کا روح لیتے ہیں. تو ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس آف کوالٹیز آف کس کے بارے میں، what do you call them، angels،
फरिश्तों के बारे में आता है। सूरत अल अबसा में क्या आता है, द एंजल द रिकॉर्ड द रेवल्यूशन, मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के, सूरह अबसा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही वही का एक टॉपिक ही है ना सूरत अल अबसा में, वही के बारे में कि वही लाने वाले कौन है, लाने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, वो अपनी मर्जी से नहीं ला रहे, मेरे हुक्म से ला रहे हैं, एंड जो भी ला रहे हैं दी परफेक्ट, और वो इवन वो फरिश्ते के बारे में तारीफ भी करते हैं कि वो एकदम मोअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं, बहुत पाकबाज है। दूसरी चीज इज व्हाट, द मोस्ट नोबल एंड ऑनरेबल फरिश्ते हैं, और जो है वो अर्श जो है अल्लाह के करीब रहते हैं, अल्लाह के करीब रहकर वहां से इंफॉर्मेशन, वहां से जो है आयत लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। सूरह तकवीर में अगेन रूह के बारे में आता है, विच नो हु रिवील्स द रिवीलेशन, फिर अगेन यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे सूरह तकवीर के बाद अगेन ये सूरह में, सूरह इन्फितार में भी यहाँ आता है कि ये जो फरिश्ते हैं निगहबान हैं, वो लिखे जाते हैं, जो भी आप करते हैं, कोई भी काम हो, जो भी आप करते हैं, हर वो चीज लिखा जाता है। वो इन अलैकुम लहाफिज़ीन, तो बेशक तुम पर यकीनन निगहबान है, वो दो फरिश्ते हैं किरामुन कातिबीन, जो हर वो चीज जो भी आप करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं, हर वो चीज आपको लिखा जाता है। ओके, हाफिजीन मतलब क्या है, दैट डज नॉट गो वेस्ट, जो भी, हर वो चीज, एवरीथिंग एवरीथिंग इज बीन रिकॉर्डेड, हर वो चीज रिकॉर्ड किया जाता है। कि अब ये लिखने वाले कौन है, कैसे फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन, कातिब कहते हैं, कतबा है, कातिब मतलब लिखने वाले, कौन लिखने वाले है, किरामन, किरामन मतलब मोअज़्ज़ज़, नोबल मतलब बहुत ही ऑनर्ड नोबल फरिश्ते जो है आपके बारे में लिखते हैं हर वो चीज जो आप करते हैं। और एट द सेम टाइम किरामन कातिबीन भी हमारे हक में या हमारे खिलाफ में गवाही देते हैं। जब गवाही देते हैं ना, आखिरत में जब सबको इकट्ठा किया जाता है, जब गवाही दिया जाता है, तो जब किताब खोल दी जाती है, तो इन लोग भी गवाही देते हैं कि ये फला बंदा जो है फला फला काम किया है, इस तरह था, और खींच के लेके जाते हैं। किरामन कातिबीन जो है हमें खींच के लेके भी जाते हैं, एट द सेम टाइम एवरीथिंग वुड बी रिकॉर्डेड, हर चीज वो सामने रख देते हैं। यअलमून मा तफअलून, वो जानते हैं, माँ जो तफअलून तुम करते हो, ये जो दो फरिश्ते हैं, जो भी तुम करते हो, जो जो काम, अच्छे हो बुरे काम हो, हर वो चीज जो भी तुम करते हो, हर चीज इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। दे डॉक्यूमेंट दीज डीड्स, ये पूरे आमिल नामे में लिखते हैं, एज अ विटनेस फॉर और अगेंस्ट, आखिरत का डे ऑफ जजमेंट में जो है इसके मतलब हमारे खिलाफ हो या हमारे साथ हो, एनीथिंग हमारे, लेकिन वो फेवर में भी हो सकते हैं, हमारे अगेंस्ट भी हो सकते हैं। अगर अच्छे काम है तो हमारे फेवर में रहेगा, बुरे काम है तो अगेंस्ट रहेगा। सो दिस इज द वे। यहाँ पे एंडिंग में अल्लाह ताला कहते हैं कि जान लो, किरामुन और कातिबीन जान लो, रिकॉर्ड करने वाले फरिश्ते हैं, वो मोअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं, वेरी ब्यूटीफुल नोबल फरिश्ते हैं, हर वो चीज आपका आमाल नामा जो खुला हुआ है लिखा जा रहा है, वो जानते हैं जो भी तुम करते हो, क्योंकि लोग करीब है, हर वो चीज वो जानते हैं जो भी तुम करते हो। तो इसका एंडिंग पॉइंट हमारे लिए और आपके लिए ये है कि जो भी हम काम करते हैं, जो सोचते हैं, एवरी एक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड। ये चीज को हमेशा दिमाग में रखें कि एवरी मूव कोई देख रहा है, अल्लाह ताला मेरा मूव देख रहा है, मेरा हर वो चीज, मेरा अमल देख रहा है, मेरा अमल लिखा जा रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मेरा अमल लिखा जा रहा है। So be very careful when you talk, be very careful when you act, be very careful when you think. हर वो चीज is being recorded. So we have to be more careful about this one. चलिए, we'll end our class. सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व